رات کے سناٹے میں کچھ کہانیاں پڑھنے یا سننے کے لیے نہیں ہوتی، یہ وہ داستانیں ہوتی ہے جن کے لفظوں میں کوئی پوشیدہ شے سانس لے رہی ہوتی ہے، جیسے وہ پڑھنے والے کو جانچ رہی ہو۔ ایم آر جیمز کی کہانیاں ہمیشہ دھیرے دھیرے دل پر گرفت مضبوط کرتی ہے۔ کوئی چیخ نہیں، کوئی فوری وحشت نہیں، بلکہ ایک ایسا گہرا خوف جو ذہن میں جڑے پکڑ کر دیر تک رہتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی کتاب کے متعلق ہے، ایک کتاب جو شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہو اور نہ دیکھ سکیں گے۔ پروفیسر اینڈریو کیمبرج یونیورسٹی کے ایک مشہور محقق تھے جن کی خاص دلچسپی قدیم نسخوں اور مفقود کتابوں میں تھی۔ وہ اکثر پرانی لائبریریوں اور نیلام گروں میں ایسے نادر نسخے تلاش کرتے تھے جن کے بارے میں لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ نایاب ہے۔ ایک شام لندن کے ایک گمنام نیلام گر میں ان کی نظر ایک پرانی خستہ حال کتاب پر پڑی۔ یہ ایک سیاہ چمڑے کی جلد میں لپٹی ہوئی تھی جس پر کوئی عنوان نہیں تھا۔ کتاب کی سطح پر عجیب دبے تھے، جیسے کسی نے اسے گیلے ہاتھوں سے چھوا ہو، مگر وہ دبے ہاتھوں کے نشانات جیسے نہیں تھے۔ پروفیسر نے احتیاط سے کتاب کھولی اور ایک زرد کاغذ کتاب سے نیچے گرا۔ اس پر ہاتھ سے بنایا گیا ایک سادہ مگر بے حد عجیب خاکہ تھا، ایک لمبا سایہ جس کا چہرہ خالی تھا، محض دو سیاہ کائیا جیسی آنکھوں کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی ہو، مگر انہوں نے اسے محض ایک اتفاق سمجھ کر کتاب خرید لی اور اپنے گھر لوٹ آئے۔ پہلی رات کو جب پروفیسر نے کتاب کھولی، انہیں غیر مرئی نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ جلدی سے انہوں نے کتاب بند کی اور بستر پر لیٹ گئے، لیکن انہیں دیر تک نیند نہیں آئی۔ اگلی رات پھر پروفیسر نے کتاب کھولی، اس کا مطالعہ شروع کیا۔ ان کی لائبریری میں موم بتی کی مدھم روشنی ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہی تھی اور کمرے میں ایک غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ صفحات پلٹ رہے تھے، انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ اکیلے نہیں ہے، جیسے کوئی بہت قریب کھڑا انہیں دیکھ رہا ہو۔ وہ اس کی سانسوں کی آواز تک محسوس کر رہے تھے۔ اچانک موم بتی کی لو بے وجہ ترترانے لگی۔ پروفیسر نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی کے باہر تاریکی میں ایک لمبا سایہ کھڑا تھا۔ وہ بے حرکت تھا، لیکن اس کی موجودگی ایک حقیقت تھی جو پروفیسر کے جسم میں ٹھنڈ پیدا کر رہی تھی۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کیے۔ جب آنکھیں کھولی، سایہ غائب ہو گیا تھا۔ انہوں نے خوف کو مٹانے کے لیے گہری سانس لی اور سوچا یہ محض میرا خیال ہوگا، اور خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ ان کا وہم ہے۔ لیکن اس لمحے کمرے میں کہیں دور سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی بہت آہستہ آہستہ فرش پر قدم رکھ رہا ہو۔ تیسری رات پروفیسر نے اپنی ڈائری میں نوٹ لکھا کہ یہ کتاب کوئی عام سی کتاب نہیں ہے، شاید یہ کسی قدیم راز سے جڑی ہوئی ہے جسے جاننا بے حد ضروری ہے۔ رات کے دوسرے پہر جب وہ پھر سے اس کتاب میں محو تھے، انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ انہوں نے جلدی سے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی ان کی نظر دیوار پر پڑی، ان کا دماغ سن ہو گیا۔ موم بتی کی روشنی میں ایک لمبا سایہ دیوار پر جھول رہا تھا، مگر وہ سایہ پروفیسر کا نہیں تھا۔ چوتھی اور آخری رات پروفیسر نے اپنی آخری تحریر لکھی۔ یہ محض ایک کتاب نہیں ہے، جو بھی اسے کھولتا ہے وہ سایہ اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اب میں جانتا ہوں کہ میں نہیں بچ سکوں گا۔ اگر کوئی یہ پڑھ رہا ہے تو برائے کرم اس کتاب کو کبھی مت کھولنا۔ اگلی صبح جب پروفیسر کی ملازمہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چیخ مار کر زمین پر گر گئی۔ پروفیسر کی کرسی خالی تھی، ان کی میز پر وہی کتاب رکھی ہوئی تھی، مگر اب اس کے آخری صفحے پر ایک نیا خاکہ بنا ہوا تھا، پروفیسر اینڈریو کا، اور اس کے پیچھے وہی سایہ کھڑا تھا۔ ایم آر جیمز کی کہانیاں ہمیشہ ایک راز کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا واقعی کہانی ختم ہوئی، یا پھر وہ سایہ ابھی کسی نئے شکار کی تلاش میں ہے۔ اور سب سے اہم سوال، وہ کتاب کہاں گئی؟